السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے بدھ کے روز شام کے حلب کے ہوائی اڈے پر حملے کیے ہیں، جن میں 8 فوجی ہلاک ہو گئے۔ شام کی وزارت ٹرانسپورٹ کے اہلکار سلیمان خلیل نے بتایا کہ حلب کے ہوائی اڈے کے رن وے کو حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے منگل کو اسرائیل کی جانب کارروائیوں کے جواب میں شامی فوج کی تنصیبات اور مارٹر لانچروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ حملے شام کے اندر کیے گئے تھے۔ ادھر امریکی وزارت دفاع پینٹاگن نے منگل کو کہا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی اور اتحادی افواج کو گزشتہ ہفتے کے دوران کم از کم 13 بار ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جب سے حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر حملوں کا آغاز کیا ہے، ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں نے اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی حمایت پر امریکی مفادات پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اگر اسے بدھ تک ایندھن نہیں ملتا تو اسے غزہ میں مجبوراً اپنا کام روکنا پڑے گا۔ غزہ میں امداد فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں دن بدن شہریوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر بحران کو روکا نہیں جا سکے گا، کیونکہ ہسپتالوں میں بجلی کے لیے ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جو زندگی بچانے والی مشینوں کو رواں رکھتا ہے۔ فلسطین کے وزیر صحت مائی الکائلا نے منگل کو کہا کہ غزہ کی پٹی میں طبی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور غزہ کے 35 ہسپتالوں میں سے 12 مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ غزہ کے محصور علاقے میں عالمی ادارے صحت کی جانب سے فراہم کردہ امدادی سامان کی کئی ٹرکوں کی آمد کے باوجود پٹی کے شہریوں کو بنیادی ضروری اشیاء جیسے خوراک، توانائی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ عرب رہنماؤں نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے غزہ میں شہریوں کو درپیش بحران کے خدشے کے پیش نظر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب، مصر اور اردن کے اعلیٰ سفارتکاروں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں امن اور تمام شہریوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اس کی حامی تنظیموں نے اگر امریکی فورسز کو نشانہ بنایا تو فیصلہ کن انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازع کا خواہش مند نہیں ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ جنگ مزید پھیلے، لیکن ایران یا اس کی حامی تنظیموں نے کسی بھی امریکی پر کہیں بھی حملہ کیا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس کی تقریر کو حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے ان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انتونیو گتریس نے منگل کو سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر یوں ہی حملے نہیں کیے۔ گزشتہ 56 برس سے فلسطینی گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں، جس دوران انہوں نے اپنی زمین کو آبادکاروں کے تسلط میں آتے دیکھا ہے۔ ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے تنازع کے سیاسی حل کی امید کو ختم ہوتے دیکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر جیلاد اردن نے انتونیو گتریس کی تقریر پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریر ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب اسرائیل پر راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے خواتین، بچوں اور بزرگوں کے قتل عام کی مہم کی حمایت کر کے یہ ثابت کیا ہے
کہ وہ اقوام متحدہ کی قیادت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ فلسطینی عسکری پسند گروپ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک آزادی پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ بدھ کے روز پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے قانون سازوں سے خطاب میں ایردوان نے کہا کہ اسرائیل نے ترکی کے مثبت رویے کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ غزہ میں حماس کے عسکری پسندوں کے خلاف اس کی غیر انسانی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا دورہ کرنے کا منصوبہ منسوخ کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی ایک قتل عام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، دہائیوں پرانے اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور عسکریت پسند گروپ حماس کے ارکان کی میزبانی کرتا ہے۔ انقرہ نے اسرائیل کے خلاف اپنا موقف سخت کر لیا ہے کیونکہ موجودہ لڑائی اور غزہ میں عام شہریوں کی مشکلات اب ایک بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے اسرائیل حماس کی جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کے اندیشے کے پیش نظر امریکی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ فی الحال امریکیوں کو چارٹر پروازوں کے علاوہ خطے سے نکالنے کے لیے دیگر کوششیں نہیں کی گئیں۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے سیمنٹ، کھاد اور اسٹیل سمیت مختلف صنعتوں کے لیے گیسوں کے نرخوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد ایسی صنعت کے لیے گیس کی قیمتیں تقریباً 193% تک بڑھ جائیں گی۔ یہ اضافہ یکم نومبر سے نافذ العمل ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے پاکستانیوں کو مہنگائی کی ایک اور نئی لہر کا سامنا ہو سکتا ہے اور ملک میں گیس کی قیمتیں بڑھنے سے آئندہ سال مہنگائی کی اوسط شرح 26% تک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ اعلان پاکستان کے لیے $3 ارب کے عارضی قرضے کی سہولت کے پروگرام کے تحت $70 کروڑ کی اگلی قسط کے لیے IMF ٹیم کے دورے سے صرف ایک ہفتے قبل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اضافہ IMF کی جانب سے قرض جاری کرنے کی ایک شرط میں سے ہے جس کے تحت حکومت کو گیس سیکٹر میں درپیش گردشی قرضہ کم کرنا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے تورخم بارڈر کراسنگ پر ویزوں کی تصدیق کا نظام نصب کیا ہے تاکہ افغان شہریوں کے پاکستان میں غیر قانونی داخلے کو روکا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے پیر کو میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نئے نظام سے ان افغان باشندوں کو سہولت ملے گی جو درست سفری دستاویزات کے ساتھ پاکستان میں داخلے کے خواہش مند ہیں، جبکہ اس سے انسانی اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی اور مؤثر طریقے سے روک تھام بھی ہوگی۔ یوکرین کے حکام نے بدھ کو بتایا کہ خیرسان کے علاقے